بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں 9 شادیاں کی اور ان کے علاوہ آپ کی کئی باندیاں بھی تھیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 ہجری میں ہوا۔ نکاح کے وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 18 یا 19 سال تھی، جبکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بچے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ حضرت امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی وصال فرما گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نکاح نہیں کیا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام البنین بنت حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، جن سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان، یہ 4 صاحبزادے پیدا ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی تینوں صاحبزادے میدان کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ شہید ہوئے۔ نمبر 3، حضرت لیلہ بنت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا نکاح حضرت لیلہ بنت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، جن سے حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دونوں صاحبزادوں نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھا نکاح حضرت اسماء بنت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، جن سے حضرت محمد اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ روایت کے مطابق ان دونوں صاحبزادوں نے بھی میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 5واں نکاح حضرت سیدنا امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت سیدنا امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں انہیں اپنے کندھوں پر سوار کر لیتے تھے، اور جب رکوع میں جاتے تو انہیں اتار دیتے، اور جب سجدے کے بعد دوبارہ قیام کرتے تو انہیں پھر اٹھا کر کندھوں پر سوار کر لیتے۔ روایت کے مطابق حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق ان سے نکاح کیا تھا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6واں نکاح حضرت خولہ بنت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جن سے حضرت محمد اکبر پیدا ہوئے، جو تاریخ میں محمد حنفیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7واں نکاح حضرت صہبہ ام حبیب تغلبیہ سے کیا، جن سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ حضرت سیدہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 8واں نکاح۔ محترم ناظرین، ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، جزاک اللہ۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت ام سعید بنت عروہ بن مسعود ثقفی سے ہوا۔ حضرت ام سعید سے حضرت ام الحسن اور حضرت رملہ کبرا پیدا ہوئی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا 9واں اور آخری نکاح حضرت ماہیات بنت امرہ القیس سے کیا،
جن سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پیدا ہوئی، جو بچپن میں ہی اس جہان فانی سے کوچ فرما گئی تھیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب آپ کے صاحبزادوں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا۔ روایات میں آپ کے 7 بیٹوں کے احوال کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ آپ 3 ہجری میں پیدا ہوئے اور 29 ہجری میں اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کا باعث ہوگا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی اس وقت پوری ہوئی جب آپ نے امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر بیعت کر لی اور خود مدینہ منورہ تشریف لے آئے، جہاں آپ نے ساری زندگی بسر کی۔ نمبر 2، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صاحبزادے اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر دل عزیز اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری میں واقعہ کربلا میں شہید کیے گئے۔ نمبر 3، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام البنین بن تہرام کلابیہ کے بدن سے تولد ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے۔ جب ابن زیاد نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا اور وہ پیاس سے نڈھال ہونے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ہاتھ میں تلوار لی اور دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ لے کر دریائے فرات پر روانہ ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے فرات سے پانی بھرا، لیکن اس دوران ابن زیاد کے بدبخت سپاہیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک لیا، جہاں آپ بے جگری سے لڑے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازو کٹ گئے۔ آپ نے پانی لے جانے کی کوشش جاری رکھی یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔